سوچئے ایک شخص جو اکیلا کھڑا ہے پوری قوم کے خلاف. سوچئے اس شخص کی اپنی قوم زندہ جلانے پر تیار ہے. سوچئے جب آپ کا صبر اور ایمان ہر منظر پر آزمایا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ داستان ہے اس شخص کی جنہوں نے صرف سوچا نہیں بلکہ یہ سب کچھ کیا ہے. یہ داستان ہے انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے ایسے امتحانات کا سامنا کیا جن کے آگے دنیا کی ہر مشکل چھوٹی لگی. لیکن سوال یہ ہے، کیا ان کا ایمان مضبوط تھا کہ وہ اس آتش میں بھی قائم رہتے، یا پھر آتش ان کا آخری امتحان بنے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو بت پرستی میں گھری ہوئی تھی. چھوٹی سی عمر میں انہوں نے کچھ عجیب محسوس کیا. ان کے والد اظہر بھی ان بتوں کو بناتے اور پھر انہی کے آگے سجدہ کرتے. مگر ابراہیم علیہ السلام کچھ اور ہی سوچ رہے تھے. وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ بت جو انسان نے خود بنائے ان کی کوئی طاقت کیسے ہو سکتی ہے. یہ قوم ان بتوں کو اپنا خدا کیسے مان سکتی ہے جب یہ خود کچھ نہیں کر سکتے. اس طرح ان کا تلاشی حق کا سفر شروع ہوتا ہے. پہلے انہوں نے تارے دیکھے، پھر چاند اور پھر سورج. ہر بار انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ان کا خالق ہے، مگر جب یہ چاند تارے چھپ گئے تو انہیں سمجھ آیا کہ اصل حقیقت ان سب سے پرے ہے. اصل میں صرف ایک ہی خدا ہے اور وہ ہے اللہ. ایمان کے اس نور کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے حق بتایا. انہوں نے ان سے سوال کیا، کیسے یہ بت جو بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تمہارا مددگار ہو سکتے ہیں؟ کیسے تم ان کے آگے جھکو جو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے ان کی قوم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. ان کے اپنے والد نے ان کا انکار کر دیا، انہیں گھر سے نکال دیا. مگر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو حق کا پیغام دینا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک عظیم منصوبہ بنایا. ایک دن جب ان کی قوم کے لوگ باہر گئے ہوئے تھے تب انہوں نے بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ کر. اور جب ان کی قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بڑے بت سے پوچھو، یہ سب اسی نے کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کی مگر ان کی قوم نے انہیں قبول نہیں کیا. وہ اپنی بت پرستی پر داوم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عذاب میں دینے کا فیصلہ کیا گیا. ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامت رہو. اللہ نے اپنے نبی کو آزمائش سے بچایا. آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بااثر ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے امتحان سے گزارا لیکن اللہ نے انہیں نوازا بھی. ان کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہجرہ. اللہ نے ان کو حضرت ہجرہ کے ذریعے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت سارہ کے ذریعے بھی انہیں ایک بیٹا دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام. دونوں بیٹے پیغمبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی روانگی کے لیے ہجرت کی. اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی بیوی حضرت ہجرہ اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے ویران شہر میں چھوڑا. یہ ایک امتحان تھا ان کا اپنے اللہ پر توکل دکھانے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بیوی اور بیٹے کو اس جگہ چھوڑا جہاں نہ پانی کا نام و نشان تھا نہ انسانی آبادی، مگر ان کا ایمان تھا اللہ خود ان کی حفاظت کرے گا. اللہ کی رحمت سے زمزم کا چشمہ پھوٹا اور ویران جگہ پر زندگی کا نشان مل گیا. یہی وہ مقام ہے جہاں بعد میں مکہ کا شہر آباد ہوا. اللہ نے اپنے نبی کو ایک اور امتحان میں ڈالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات سپنے میں دیکھا کہ اللہ انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں. یہ سپنا بار بار آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ذکر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ میرے پیارے بیٹے، میں سپنے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اے میرے والد، جو کچھ اللہ کا حکم ہے آپ اسے انجام دیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم کو قبول کیا اور دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ کی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربانی کے لیے بھیج دیا گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ایمان کو قبول فرمایا۔ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور آج تک یہ سنت عید الاضحیٰ کے روپ میں پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ یہ وہ داستان تھی جو ہمیشہ ہدایت اور ایمان کی روشنی بن کر رہیں گی۔ اللہ ہمیشہ ہمارے دلوں کو اپنی رضا اور راہ پر چلائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چنا۔ اس کہانی کے ذریعے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور قربانی کا اصل پیغام سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے صبر اور ایمان کی جو ہمیشہ قائم رہیں گی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے اور بھی ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔